تو اس ویڈیو میں ہم جانیں گے حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی زندگی مبارک کے بارے میں، اور ہم جانیں گے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ پاک نے کیسے پیدا فرمایا اور کن کن نعمتوں سے نوازا۔ تو چلیں ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ قرآن عزیز میں انبیاء علیہ السلام کے تذکروں میں سب سے پہلا تذکرہ ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام کا ہے۔ پیدائش آدم، فرشتوں کو سجدے کا حکم، شیطان کا انکار۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو مٹی سے پیدا کیا اور ان کا خمیز تیار ہونے سے قبل ہی اس نے فرشتوں کو یہ اطلاع دی کہ عنقریب وہ مٹی سے ایک مخلوق پیدا کرنے والا ہے جو بشر کہلائے گی اور زمین میں ہماری خلافت کا شرف حاصل کرے گی۔ آدم کا خمیز مٹی سے گوندا گیا، اور ایسی مٹی سے گوندا گیا جو نئی تبدیلی قبول کر لینے والی تھی۔ جب یہ مٹی پختہ ٹھکری کی طرح آواز دینے لگی اور کھنکھنانے لگی تو اللہ تعالیٰ نے اس جسد خاکی میں روح پھونک دی، اور وہ ایک بے گوشت پوشت ہڈی کا زندہ انسان بن گیا، اور ارادہ، شعور، جسم، عقل اور وجدانی جذبات و کیفیات کا حامل نظر آنے لگا۔ تب فرشتوں کو حکم ہوا کہ تم اس کے سامنے سجدہ کرو۔ تمام فرشتوں نے تعمیل ارشاد کی، مگر ابلیس شیطان غرور و تمگتن کے ساتھ صاف انکار کر دیا۔ شیطان کا مقصد یہ تھا کہ میں آدم سے افضل ہوں، اس لیے کہ تو نے مجھ کو آگ سے بنایا ہے، اور آگ بلندی اور رفعت چاہتی ہے، اور آدمی مخلوق خاکی، بھلا خاک کو آگ سے کیا نسبت؟ اے خدا، پھر یہ تیرا حکم کہ ناری خاکی کو سجدہ کرے کیا انصاف پر مبنی ہے؟ میں ہر حالت میں آدم سے بہتر ہوں۔ خدارا، مجھے سجدہ کرنے کے لیے نہ کہیں، سامنے سر جھکانا، مگر بدبخت شیطان اپنے غرور و تکبر میں یہ بھول گیا کہ جب تو اور آدم دونوں خدا کی مخلوق ہو تو مخلوق کی حقیقت خالق سے بہتر خود وہ مخلوق بھی نہیں جان سکتی۔ وہ اپنی تمکنت اور گھمنڈی میں یہ سمجھنے سے قاصر رہا کہ مرتبہ کی بلندی و پستی اس مادہ کی بنا پر نہیں ہے جس سے کسی مخلوق کا خمیز تیار کیا گیا ہے، بلکہ اس کی ان صفات پر ہے جو خالق کائنات نے اس کے اندر ودیعت کی ہیں۔ بہرحال شیطان کا جواب چنانچہ غرور اور تکبر کی جہالت پر مبنی تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس پر واضح کر دیا کہ جہالت سے پیدا شدہ کبر و نخوت نے تجھ کو اس قدر اندھا کر دیا ہے کہ تو اپنے خالق کے حقوق اور احترام خالقیت سے بھی منتظر ہو۔ کیا اس لیے مجھ کو ظلم قرار دیا اور یہ نہ سمجھ کہ تیری جہالت نے تجھ کو حقیقت کو سمجھنے سے درماندہ اور عاجز بنا دیا ہے؟ پس تو اب اس شرکسی کے وجہ سے ابدی ہلاکت مستحق سے، اور یہی تیری عمل کی قدرتی پاداش ہے کہ ابلیس کے تل محلت۔ ابلیس نے جب دیکھا کہ خالق کائنات کے حکم کی خلاف ورزی، تکبر و روعنت اور خدائی تعالیٰ پر ظلم کے الزام نے ہمیشہ کے لیے مجھ کو رب العالمین کے آغوش رحمت سے مردود اور جنت سے محروم کر دیا، تو اب اور ندامت کی جگہ اللہ تعالیٰ سے یہ استدعا کی کہ تا قیامت مجھ کو مہلت عطا کرو۔ اس طویل مدت کے لیے میری زندگی کی رہی کو دراز کر دے۔ حکمت الہی کا تقاضا بھی یہی تھا، لہٰذا اس کی درخواست منظور کر لی گئی۔ یہ سن کر اب اس نے پھر ایک مرتبہ اپنی شیطانیت کا مظاہرہ کیا، کہنے لگا، جب تو نے مجھ کو زندہ درگاہ کر ہی دیا تو جس آدمی کی بدولت مجھے یہ رسوائی نصیب ہوئی، میں بھی آدم کی اولاد کی راہ ماروں گا اور ان کے پس و پیش، ارد گرد اور چار جانب سے ہو کر ان کو گمراہ کروں گا، اور ان کی اکثریت کو تیرا ناپاس اور ناشکر گزار بنا چھوڑوں گا۔ البتہ تیرے مخلص بندے میرے اغوا کے تیرے گاہل نہ ہو سکیں گے اور ہر طرح سے محفوظ رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہم کو اس کی کیا پرواہ
کیا پرواہ ہماری فطرت کا قانون مکافات و عمل پیدائش عمل اٹل قانون ہے، بس جو جیسا کرے گا ویسا بھرے گا۔ اور جو بنی آدم مجھ سے رگردانی کرے گا، تیری پیروی کرے گا، وہ تیرے ہی ساتھ عذاب الجہنم کا سزاوار ہوگا۔ جا اپنی ذلت و رسوائی اور شومی قسمت کے ساتھ یہاں سے دور ہو، اور اپنے پیرووں کی ابتدائی لعنت جہنم کا منظر ہو۔ حضرت آدم قیام جنت اور حوا کی زوجیت۔ حضرت آدم ایک عرصہ تک تنہا زندگی بسر کرتے رہے، مگر اپنی زندگی اور راحت و سکون میں ایک وحشت اور خلا محسوس کرتے تھے، اور ان کی طبیعت اور فطرت کسی مونس اور ہمدم کی جو نظر نہ آتی تھی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حضرت حوا کو پیدا کیا، اور حضرت آدم اپنا ہمدم اور رفیق پا کر بے حد مصور ہوئے اور اطمینان قلب محسوس کیا۔ حضرت آدم و حوا کو اجازت تھی کہ وہ جنت میں رہیں اور اس کی ہر چیز سے فائدہ اٹھائیں، مگر ایک درخت کو معین کر کے بتایا گیا کہ اس کو نہ کھائیں بلکہ اس کے پاس تک نہ جائیں۔ یہ آدم کا خلط نکلنا ابلیس کو ایک موقع ہاتھ آیا، اور اس نے حضرت آدم و حوا کے دل میں یہ وسوسہ ڈالا کہ یہ شجر خلد ہے، اس کا پھل کھانا جنت میں سردی، آرام و سکونت اور کرب الہی کا ضامن ہے، اور قسمیں کھا کر ان کو باور کر لیا، اور میں تمہارا خیر خواہ ہوں، دشمن نہیں ہوں۔ یہ سن کر حضرت آدم کی انسانی اور بشری خواص میں سب سے پہلے نسیاں بھول چک نے ظہور کیا، اور وہ یہ فراموش کر بیٹھے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ حکم امتناعی نہ تھا کہ مہربانیاں مشورہ اور آخرکار جنت کے دائمی قیام اور قربت الہی کے عزم میں لغزش پیدا کر دی، اور انہوں نے اس درخت کا پھل کھا لیا۔ اس کا کھاتا تھا کہ بشری لوازم ابھرنے لگے، دیکھا تو ننگے ہوئے نظر آئے، لباس سے محروم۔ جلد آدم و حوا دونوں پتوں سے سطر ڈھانکنے لگے۔ کھویا انسانی تھا تن بدن کا یہ آغاز ڈھانکنے کے لیے سب سے پہلے پتوں کو استعمال کیا۔ ادھر یہ ہو رہا تھا کہ خدائے تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا، اور آدم سے باز پرس ہوئی کہ ممانعت کے باوجود یہ عدل و حکمی کیسے؟ آدم آخر آدم تھے، مقبول بارگاہ الہی، اس لیے شیطان کی طرح مناظرہ نہیں کیا اور اپنی غلطی کو تاویلات کے پردے میں چھپانے کی سعی نامشورہ نہیں کی، اس سے باز رہے۔ ندامت اور شرماری کے ساتھ اقرار کیا کہ غلطی ضرور ہوئی ہے، لیکن اس کا سبب تمرد سرکشی نہیں ہے بلکہ بربدانی بصیرت، بھول چوک اور اس کا باعث ہے۔ تاہم غلطی ہے، اس لیے توبہ و استغفار کرتے ہوئے عقود گزر کا گوشت خوار ہو۔ حق نے ان کی اس عذر کو قبول فرما لیا اور معاف کر دیا، مگر وقت آ گیا تھا کہ حضرت آدم خدا کی زمین پر حق خلافت ادا کریں۔ اس لیے یہ تقاضائے حکمت کے ساتھ ہی یہ فیصلہ سنایا کہ تم کو اور تمہاری اولاد کو ایک معین وقت تک زمین پر قیام کرنا ہوگا، اور تمہارا دشمن ابلیس بھی اپنے تمام سامان عداوات کے ساتھ وہاں موجود رہے گا، اور تم کو اس طرح ملکوتیت اور طاغوتیت، دو مضاد کی طاقتوں کے درمیان زندگی بسر کرنی ہوگی۔ اس کے باوجود اگر تم اور تمہاری اولاد مخلص بندے اور بچے نائب ثابت ہوئے تو تمہارا اصلی وطن جنت ہمیشہ کے لیے تمہاری ملکیت میں دے دیا جائے گا، لہٰذا تم اور حوا دونوں یہاں سے جاؤ اور میری زمین پر جا کر بسو، اور اپنی مقررہ زندگی تک حق عبودیت ادا کرتے رہو، اور اس طرح انسانوں کے باپ اور خدائے تعالیٰ کا خلیفہ آدم نے اپنی رفیقہ حیات حوا کے ساتھ خدا کی زمین پر قدم رکھا۔ حضرت آدم علیہ السلام ہندوستان کی سرزمین پر اور حضرت حوا جدہ کی سرزمین پر اتارے گئے، اور پھر چل کر دونوں عرفات حجاز کے میدان میں ایک دوسرے سے جا ملے۔ اس لیے اس میدان حج کا نام عرفات ہوا
کیونکہ دونوں نے اسی مقام پر ایک دوسرے کو پہچانا۔ محمد قصہ آدم میں چند اہم عبرتیں۔ یوں تو حضرت آدم کے واقعے میں بے شمار پند نوصا اور مسائل کا ذخیرہ موجود ہے، اور ان کا تحت اس مقام پر ناممکن تاہم چند اہم عبرتوں کی جانب اشارہ کر دینا مناسب معلوم ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی حکمتوں کے بحیث بے شمار اور ان گنت ہیں، اور یہ ناممکن ہے کہ کوئی ہستی بھی خواہ کھنتی ہے مقربین بارگاہ الہی سے کیوں نہ ہوں، ان تمام بحیثوں پر واقف ہو جائے۔ اس لیے ملا کہ اللہ انتہائی مقرب ہونے کے باوجود خلافت آدم کی حکمت سے اشنا نہ ہو سکے، اور جب تک معاملہ کی پوری حقیقت سامنے نہ آ گئی وہ حیرت ہی میں غرق رہے۔ اللہ تعالیٰ کی عنایت و توجہ اگر کسی حقیر شے کی جانب بھی ہو جائے تو وہ بڑے سے بڑی مرتبہ اور جلیل القدر منصب پر فعال ہو سکتی ہے، اور خلد شرف اور مجد سے نوازی جا سکتی ہے۔ ایک مشت خاک کو دیکھے اور پھر خلیفہ اللہ کے منصب پر نظر ڈالے، اور پھر اس کے منصب نبوت اور رسالت کو ملاحظہ فرمائے، مگر اس کی توجہ کا فیصلہ بخت و اتفاق کی بدولت یا خالی از حکمت نہیں ہوتا، بلکہ اس شے کی مخلوقیت کی مناسب بے نظیر حکمت اور مسلطوں کے نظام سے منظم ہوتا ہے۔ انسانوں کو اگرچہ ہم قسم کا شرف عطا ہوا اور ہر طرح کی جلالت اور بزرگی نصیب ہوئی، تاہم اس کے خلقی اور طبعی کمزوری اپنی جگہ اس طرح قائم رہی اور بشریت اور انسانیت کا وہ نقص پھر بھی باقی رہا۔ یہی وہ چیز تھی جس نے حضرت آدم پر باعث جلالت قدر اور منصب عظیم نسیاں طاری کر دیا، اور وہ ابلیس کے وسوسے سے متاثر ہو۔ خطا کار ہونے کے باوجود اگر انسان کا دل ندامت و توبہ کی طرف مائل ہو سکے تو اس کے لیے باب رحمت بند نہیں ہے، اور اس درگاہ تک رسائی میں نا امید کی تاریک کاہی نہیں پڑتی۔ البتہ خلوص اور صداقت شرط ہے، اور جس طرح حضرت آدم علیہ السلام نے نسیاں و لغزش کا عفو اسی دامن سے وابستہ ہے، اسی طرح ان کی تمام نسل کے لیے بھی عفو و رحمت عالم کا دامن وسیع ہے۔ بارگاہ الہی میں گستاخی یا بغاوت بڑی سے بڑی نیکی اور بھلائی کو بھی تباہ کر دیتی ہے، اور ابتدائی ذلت و خسران کا باعث بن جاتی ہے۔ ابلیس کا واقعہ عبرت ناک واقعہ ہے، اور اس کی ہی ہزاروں سال کی عبادت گزاری کو جو نداری کا جو حشر بارگاہ الہی میں گستاخی اور بغاوت کی وجہ سے ہوا، وہ بلا شبہ سرمایہ 100,000 عبرت ہے۔ قصہ حابیل و قابیل۔ جس پہلو سے حق تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد فرمایا کہ آپ اہل کتاب اور پوری امت کو حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا قصہ سنا دیجیے، یہ ارشاد اس حکمت کے تحت ہوا کہ واقعات ماضیہ اور گزشتہ اقوام کے سرکشت اپنے دامن میں بہت سی عبرتیں اور نصیحتیں رکھتے ہیں۔ وہی تاریخ کی اصل روح ہے، اور ان میں بہت سے احوال و واقعات ایسے بھی ہوتے ہیں جن پر مختلف احکام شرعی اور بنیاد ہوتی ہیں۔ انہی فوائد کی پیش نظر قرآن کریم کا اسلوب ہر جگہ ایسا ہے کہ موقع بے موقع کوئی واقعہ بیان کرتا ہے، اور عبرت یا نصیحت کو ناتت نمایاں سے واقعہ کی تفصیل بیان کر دی جاتی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں کا یہ قصہ اسی اسلوب حکمت پر بیان کیا جا رہا ہے۔ اس میں موجودہ اور آئندہ نسلوں کے لیے بہت سی عبرتیں اور مواعظ ہیں۔ اس قصے میں قتل، ناحق کی برائی اور
اس کی تباہ کاری کا بیان کر کے قوم کو اس اعتدال پر لانا مقصود ہے کہ جس طرح حق کی حمایت میں اور باطل کو مٹانے میں قتل و قاتل سے جی چڑھنا، غلطی مقتل و قاتل پر اقتدام دین و دنیا کی تباہی ہے۔ اس تمہید کی بات ان ہے کہ اسی طرح ناحق آدم اور حوا علیہ السلام دنیا دونوں بیٹوں کا واقعہ جو صحیح روایت سے ثابت ہے نقل کیا جاتا ہے۔ جب حضرت میں تشریف لائے اور طوال اور سنانسل سلسلہ شروع ہوا تو ہر ایک کے حمل سے ان کے 2 بچے پیدا ہوتے تھے، ایک لڑکا اور ایک لڑکی۔ اس وقت جب آدم علیہ السلام کی اولاد میں بجر بہن بھائیوں کے کوئی اور نہ تھا اور بہن بھائی کا آپس میں نکاح نہیں ہو سکتا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے شانہ نے اس وقت کی ضرورت کے لحاظ سے شریعت آدم علیہ السلام میں یہ خصوصی حکم جاری فرما دیا تھا کہ ایک حمل میں جو لڑکا لڑکی پیدا ہوں گے وہ آپس میں حقیقی بہن بھائی سمجھے جائیں گے اور ان کے درمیان نکاح حرام قرار پائے گا۔ البتہ دوسرے حمل سے پیدا ہونے والے لڑکی اور لڑکا پہلے منعقد جائز ہوگا۔ پھر یہ ہوا کہ پہلے لڑکے قابیل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی وہ حسین و جمیل تھی، اور دوسرے لڑکے حابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی اتنی خوبصورت نہ تھی۔ جب نکاح کا وقت آیا تو حسب ضابطہ حابیل کی بہن سے قابیل کی شادی اور قابیل کی بہن سے حابیل کی شادی قرار پائی۔ اس پر قابیل ناراض ہو کر حابیل کا دشمن ہو گیا۔ ایسے یہ بات انتہائی ناگوار تھی اور وہ اس پر اصرار کرنے لگا کہ میرے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی ہے وہی میرے نکاح میں دی جائے۔ یہ سے حسن سے پرستی کی ابتدا ہوئی۔ جب شہوت اور حسن پرستی عقل سے پر عالم آتی ہے تو احکام الہی کو پس پشت ڈال دیتی ہے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے انسان کو خسارے اور ہلاکت کے گھیرے میں ڈال دیتی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے شرعی قاعدے کے موافق قابیل کی بات کو قبول نہ فرمایا اور حابیل و قابیل کے درمیان اختلافات ختم کرنے کے لیے یہ فیصلہ فرمایا کہ تم دونوں اپنی اپنی قربانی اللہ کے حضور پیش کر دو۔ جس کی قربانی قبول ہو جائے گی وہ لڑکی اس کے نکاح میں دے دی جائے گی، کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام کو یقین تھا کہ قربانی اس کی قبول ہوگی جس کا حق تھا، یعنی حابیل کا۔ قبولیت قربانی کی نشانی اس زمانہ میں قربانی کی قبولیت کا یہ الہامی دستور جگہ پر رکھ دی جاتی اور آسمان سے آگ نمودہ ہو کر اسے کھا جاتی تھی۔ جس قربانی کو آگ نہ کھائے تو یہ علامت اس کی ناقبولیت ہوتی تھی۔ بس دونوں نے اپنی اپنی قربانی کی تیاری کی اور حابیل نے جو مچھلیوں اور بکریوں والا تھا اپنے ریوڑوں اور اس کی بہترین ذبح خدا کی نزدیک کیا۔ قابیل کاشتکار تھا، اس نے بہت ہی ردی قسم کی غلہ کا ایک ڈھیر پیش کیا اور دل میں یہ خیال چھپائے رکھا کہ میری قربانی قبول ہو نہ ہو مجھ پر وہ نہیں حابیل کسی صورت میں میری بہن سے نکاح نہیں کر سکتا۔ مختصر یہ ہے کہ دونوں نے اپنی اپنی قربانی پہاڑ پر جا کر رکھ دی۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام نے دعا کی اور آسمان سے ایک آگ آئی اور حابیل کی قربانی کو کھا گئی اور قابیل کی قربانی جو تو پڑی رہی، اور اس طرح قبولیت قربانی کا شرف حابیل کے حصے میں آیا۔ اس پر قابیل کو اپنی ناکامی کے ساتھ رسوائی کا منہ دیکھنا پڑا۔ وہ اپنی اس توہین کو کسی طرح برداشت نہ کر سکا اور اس کے دل میں حسد کی آگ بھڑ اٹھی اور اس نے حابیل سے صاف کہہ دیا کہ تو اس لڑکی سے نکاح کرنے سے باز آ جاؤ ورنہ میں تجھے جان سے مار ڈالوں گا۔ لوگ عرض کے دیوانے ہوتے ہیں، وہ سوائے اس کے کچھ نہیں جانتے کہ جس طرح بھی ہو سکے ان کی خواہش پوری ہو، اور جو کوئی اسے پورا نہیں ہونے دے تو اس کی رکاوٹ ڈالے، اس کی کسی نہ کسی طرح اپنے راستے سے ہٹانے کی سرتوڑ کوشش کرتے ہیں، سازشیں کرتے ہیں۔
رشوتیں دیتے ہیں اور دھمکیاں دیتے ہیں۔ عرض کسی بات سے نہیں چوکتے، گناہ ثواب حرام حلال عرض کے تمام قواعد وصولیت بھول جاتے ہیں، پس پیش ڈال دیتے ہیں۔ قابیل نے اسی طریقے سے بنیادی ڈالی، اس کی خواہش حسن پرستی اور جوش حسد اور عزی و غضب نے اس کو بلاوت اور اندھا سا بنا دیا تھا۔ اس کو اس کے سوا کچھ نہیں سوچتا تھا کہ وہ اپنے بھائی کو قتل کرے اور پھر اپنے مراد حاصل کرے۔ بلاسخر اس نے اذیت و غیب میں آ کر حابیل سے کہا کہ میں تجھ کو قتل کیے بغیر نہ چھوڑوں گا تاکہ تو اپنی مراد کو نہ پہنچ سکے۔ حابیل نے اس وقت بھی غصے کی بات کا جواب غصے کے ساتھ دینے کے بجائے ایک اصولی بات کی، جس میں ہمدردی اور خیرخواہی بھی تھی، کہ اللہ تعالیٰ کا یہ دستور ہے کہ وہ متقی اور پرہیزگار کے عمل کو قبول فرمایا کرتے ہیں۔ اگر تم تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرتے تو تمہاری قربانی بھی قبول ہوتی، تم نے ایسا نہیں کیا، اس لیے تمہاری قربانی قبول نہ ہوئی، اس میں میرا کیا قصور ہے؟ قابیل یہ سن کر اپنی نیت کے کھوٹ کی طرف توجہ کرنے کے بجائے حابیل پر حسد کرنے لگا۔ یاد رکھو، جب آدمی پر حسد کا دورہ پڑتا ہے تو اس کو اپنی کوتاہیاں اور نالائکیاں نہیں نظر آتی، بلکہ وہ اپنی ناکامیوں کے تمام اسباب دوسروں کے اندر ڈھونڈتا ہے اور تلاش کرتا ہے، اور اس کے غصے میں ان کے در پہ انتقام اور آزار ہو جاتا ہے۔ افراد میں اس بدبختانہ کردار کی سب سے پہلی مثال تو قابیل نے پیش کی، اور اقوام سے اس آئینے میں ذرا ہمیں اپنا منہ دیکھنا چاہیے کہ کیا آج بھی حابیل و قابیل کا وہی قصہ تو نہیں دہرایا جا رہا جو بہت پہلے پیش آ چکا ہے، اور جس کی روایت بھی دنیا کو گہوار کی واسطے سے پہنچتی ہے۔ کسی شخص کو جب یہ نظر آئے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کسی بندے کو کوئی خاص نعمت عطا فرمائی ہے تو اسے چاہیے کہ حسد نہ کرے، بلکہ اپنی محرومی کو کوتاہی عمل کے اپنے گناہوں کے سبب سے سمجھے اور ان سے تائب ہونے کی فکر کرے، اور دوسرے کی نعمت کی زوال کی فکر میں پڑنے کی بجائے اللہ کریم سے اپنے لیے بھی اس نعمت کا استدعا کرے۔ اسی میں اس کا فائدہ ہے، اس سے وہ حسد جیسے گناہ سے معصوم بھی رہے گا اور اپنے دوسرے گناہوں سے تائب ہونے کا موقع بھی ملے گا، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اللہ کریم اس کی قبول فرمائے گا، اس پر اپنے رحم و کرم کی بارش فرما دیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک قبولیت کا دار و مدار تقوی پر ہے، جس میں تقوی نہیں ہے اس کا قتل کے عمل قبول نہیں۔ حابیل نے قابیل کو یہ سمجھایا کہ اگر تمہاری قربانی قبول نہیں ہوئی تو تم میرے در پہ کیوں ہوگے ہو، حالانہ اس کے قصور میرا ہے نہ خدا تعالیٰ کا، بلکہ سراسر قصور تمہارا ہے، نیت کا ہے۔ اگر تمہیں قربانی کی در رد ہو جائے تو غم اور غصے تقوی کی فکر کرو، نہ کہ میرے قتل کی۔ میرے قتل کرنے سے تمہاری قربانی قبولیت کسی طرح بھی قبول نہیں ہوگی۔ نتیجہ معلوم ہوا کہ عبداللہ قبولیت عمل کا دروار مدار خلاص اور تقوی پر ہے۔ حضرت الہی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد نقل کیا ہے، آپ نے فرمایا تقوی کے ساتھ کوئی چھوٹا اور تھوڑا عمل بھی قلیل نہیں ہوتا، جو عمل قبول ہو جائے وہ عمل قلیل کیسے ہو سکتا ہے؟ اسی طرح حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ اگر یقینی طور پر طے ہو جائے کہ میری ایک نماز اللہ تعالیٰ نزدیک قبول ہوگی تو میرے لیے وہ نماز ساری دنیا اور موجودات دنیا سے زیادہ محبوب ہوگی، کیونکہ اللہ تعالیٰ صرف تقوی والوں کا عمل قبول فرماتے ہیں۔ مختصر یہ کہ حابیل نے جب
پہ دیکھا کہ مجھے قتل کرنے کے لیے اقدام کر رہا ہے تو اس نے کہا، اے بھائی، میں تو کسی طرح تجھ پر ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا، کیونکہ میں اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں، جس نے مجھ کو اور تم کو دونوں کو پیدا کیا ہے، اور جس نے ایک دوسرے کی جان و مال کے احترام کی ہدایت فرمائی ہے۔ اگر تم مجھے قتل کرو گے تو میرے قتل کا بار گناہ بھی تمہارے سر ہوگا، پھر تو دوزخیوں میں ہو جائے گا۔ مگر قابیل نے حابیل کی ایک نہ سنی۔ اس کے حسد نے اس کو بالآخر اپنے بھائی کو ہولناک قتل پر آمادہ کر ہی لیا۔ بھائی کے ہولناک قتل پر آمادہ کر لیا۔ قدرت نے انسان کے اندر ایک نفس لوامہ تربیت فرمایا ہے، جو اس وقت تک کسی ارادہ جرم کے خلاف احتجاج کرتا رہتا ہے جب تک مختلف تاویلیں اور بہانوں سے آدمی اس کی زبان بند نہ کر دے۔ قابیل کو بھی اسی مرحلے سے گزرنا پڑا، لیکن بالآخر اس کے حسد اور حسن پرستی کے جذبے نے اس کو اس ہولناک جرم پر آمادہ کر ہی لیا۔ یاد رکھیں کہ ابتدائی ہر مجرم کو اس طرح جھجک پیش آتی ہے، لیکن جب وہ جرم پر جرم کیے چلا جاتا ہے تو وہ جرائم کرنے میں بالکل بے باک ہو جاتا ہے۔ اس طرح کی کشمکش میں انسان کے سامنے آزمائش کا ایک میدان کھولتی ہے، جس میں نامرادی اور فتح مندی دونوں کے مواقع اور امکانات موجود ہوتے ہیں۔ اگر انسان اس کشمکش میں اپنے نفس کو جری کر لے تو وہ فتح مند ہو جاتا ہے۔ قابیل نے اپنے نفس سے شکست کھائی اور اس کا نفس اس پر غالب آ گیا، اور اسی وجہ سے وہ نامراد اور ناکام ہو گیا۔ بس جب قابیل نے اپنی خواہش کو پورا کرنے کے لیے حابیل کو قتل کرنے کا فیصلہ کیا تو اس کی سمجھ میں نہ آتا تھا کہ وہ کس طرح قتل کرے۔ شیطان، جو انسان کا ازلی دشمن ہے اور جس نے قسمیں کھائی تھیں کہ میں ضرور بنی آدم کو اغوا کروں گا اور سیدھے راستے سے بھگاؤں گا، اسے اپنی پرانی دشمنی کا بدلہ لینے کا موقع ہاتھ آیا، اور وہ بھیس بدل کر قابیل کے سامنے آیا اور ایک پرندے کو پکڑ کر پرندے کا سر پتھر پر رکھا اور اوپر سے دوسرا پتھر مار دیا۔ اس طرح قابیل کو قتل کرنے کا طریقہ سکھایا۔ اب قابیل اس تلاش میں تھا کہ وہ بھی موقع پا کر اپنے بھائی کو اس طرح قتل کر دے۔ چنانچہ حابیل ایک دن سویا ہوا تھا تو قابیل نے ایک بھاری پتھر اٹھا کر اپنے بھائی کے سر پر مارا اور اس طرح اپنے بھائی کو قتل کر دیا۔ اس جرم کے ارتکاب پر وہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو گیا، یعنی اس قتل سے اس کو دین اور دنیا دونوں میں خسارہ ہوا۔ دنیا کا نقصان یہ ہوا کہ والدین ناراض ہو گئے اور بھائی جیسا ساتھی اور مددگار کھو بیٹھا، اور قیامت تک کے لیے بدنام اور رسوا ہو گیا۔ اور آخرت کا خسارہ یہ ہوا کہ اس ظلم و تعدی اور قطع رحمی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہو گئے، اور قطع رحمی کا بانی ہونے کی وجہ سے ہمیشہ کی سزا کا مستحق ٹھہرا دیا گیا۔ اور ایک خسارہ یہ ہوا جو کہ حدیث میں آتا ہے کہ 2 گناہ ایسے ہیں کہ ان کا بدلہ آخرت سے پہلے دنیا میں بھی ملتا ہے، ایک تو کسی کا ناحق مارنا اور دوسرا رشتہ داروں کو ستانا۔ اور ایک خسارہ یہ ہوا جو کہ حدیث میں آتا ہے کہ 2 گناہ ایسے ہیں کہ ان کا بدلہ آخرت سے پہلے دنیا میں بھی ملتا ہے، ایک تو کسی کا بے ناحق مارنا اور دوسرا رشتہ داروں کو ستانا۔ جس کو ستانا جس کا قطع رحمی کہتے ہیں۔ قابیل نے یہ دونوں ہی جرم کیے، اور ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا میں جو بھی گناہ کرتا ہے اور قتل کرتا ہے تو سب سے پہلے اس گناہ کا بھی اضافہ
قابیل کو ہوتا ہے کہ یہ ایجاد نہ کرنی چاہیے تاکہ وہ کل کو بدکاروں اور ظالموں کے لیے نئی نہ حربے، ورنہ نتیجہ یہ ہوگا کہ کل کائنات میں جو شخص بھی آئندہ اس بدعت کا اقتدام کرے گا تو بانی بدعت بھی اس گناہ کا برابر در بنتا رہے گا اور موجود بدعت ہونے کی وجہ سے ابدی ذلت اور خسران کا مستحق کی ٹھہرے گا۔ گناہ بہرحال گناہ ہے، لیکن گناہ گار کی ایجاد ہمیشہ کا وبال سر پر باندھ دیتی ہے۔ کہتے ہیں کہ مقتول قاتل سے زیادہ طاقتور تھا، لیکن محض کی تقویٰ اور خوف خدا نے اس کو دستبرداری کرنے سے روکا، یہ جو کہ خدا نیک بندوں کے ساتھ کرتا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ پر باغیوں نے یورش کی، آپ قطار مظلوم تھے، بے گناہ تھے، آپ خلاف طوفان برپا ہوئے، رو در رو گستاخیاں کی گئی، لیکن آپ صبر و تحمل کا پیکر تھے۔ آپ نے حضرت زید بن ثابت، عبداللہ بن زیب کو ذکیر کی، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی درخواستوں کے باوجود ان کو اس بات کی اجازت نہ دی سکتی ہے خاص ضعف اور وہ باغیوں کا مقابلہ اور مقاتل کریں۔ آپ نے صبر اور شہادت کو ترجیح دی، لیکن اپنی خواہش پر کار بندے رہے کہ امت محمدیہ میں باہمی کشت اور خون کا آغاز میرے ہاتھوں سے نہ ہو، چنانچہ فتنہ پسندوں اور مقابلے کے بالکل اجازت نہ دی۔ حضرت ایوب سختیائی فرماتے ہیں کہ امت محمدیہ میں سب سے پہلا شخص جریر نے اس آیت کریم لاز بست لائی کا تذکرہ کیا، عمل کر کے دکھایا، وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ ہیں۔ حدیث میں آیا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو پیشنے والے فتنے کو خبر دے دی اور یہ وصیت فرما دی تھی کہ اس وقت آدم کے بیٹے کی مانند ہو جانا، اور آپ نے یہ آیاتی تلاوت فرمائی لن بست، اور حضور علیہ السلام نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کو یہ وصیت بھی فرمائی تھی کہ اللہ تعالیٰ تجھ کو ایک خلعت اور خلافت پہنچائے گا، تو لوگوں کے کہنے سے اسے مت اتارنا۔ اس لیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دشمنوں کے نرنے میں ہوتے ہوئے بھی خلافت سے دستبردار نہ ہوئے اور باغیوں سے قتال بھی نہ کیا، اور صبر کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا کلام پڑھتے ہوئے جان دے دی، اور صبر و تحمل کے حابیل کا نمونہ بنے رہے، اور امت کے لیے یہ بہترین رہنمائی فراہم ہوئی کہ جان کی قربانی دینی پڑے، کسی گناہ کرے ایجاد نہ کرنی چاہیے، ورنہ قیامت تک اس کے برابر حصے دار بنتے رہو گے۔ دفن کرنے کے طریقے کی ابتدا حابیل خدا تعالیٰ کا مقبول بندہ تھا اور قابیل بارگاہ الہی سے رندا گیا تھا، اس لیے ضرورت تھی کہ حابیل کے پاک جسم کی توہین نہ ہو اور نسل آدم کی کرامتوں اور بزرگی قائم رکھنے کے لیے مردوں کو دفنانے کی سنت قائم ہو جائے، چنانچہ اس سے پہلے کوئی انسان مرا نہ تھا، اس لیے قتل کے بعد قابیل کی سمجھ میں نہ آیا کہ وہ لاش کو کیا کرے، کیونکہ روئے زمین پر پہلا انسان مردہ تھا۔ لاش کو کیلے میدان پر دیکھ کر درندوں نے کھانا چاہا تو قابیل نے مجبوراً اس لاش کو کندھے پر اٹھایا اور مارے پھرتا رہا۔ وہاں پر ایک کوے کا قصہ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک کوے میں قابیل سے زیادہ عقل تھی، جس نے قابیل کو بتایا کہ ایک مردے کو کیسے دفن کیا جاتا ہے۔ پھر اس نے اپنی چونچ اور پنجوں سے زمین کھرید کر ایک کھڑا بنایا، اس میں اس مردے کو کوے نے ڈال دیا اور اوپر سے مٹی ڈال کر زمین کے برابر کر دیا۔ قابیل نے یہ تمام منظر دیکھا، اس وقت اسے افسوس ہوا
کہ اس کو اس کوے کے برابر بھی سمجھ نہیں ہے، جو کہ واقعی میں ایک سچ تھا کہ قابیل کے اندر ایک کوے کے برابر بھی سمجھ نہیں تھی۔ بہرحال جو بھائی کی لاش کو زمین میں دبا دیتا، کوے نے اس کو یہ تدبیر بتائی کہ وہ اس طرح اپنے بھائی کی لاش کو چھپائے کہ دوسروں کی نظر نہ پڑے اور اس کا جرم افشا سانہ نہ ہو۔ کوے کی اس سیانے پن کو دیکھ کر قابیل نے اپنا سر پیٹ لیا، کہنے لگا ہائے میرے کم بختی کی بخت، کہ اس نے ایسا کہا کہ میری کم بختی اتنی تھی کہ مجھے کوے کی جتنی بھی عقل نہ تھی، کوے سے بھی گیا گزرا ثابت ہوا، مجھے اتنی تدبیر بھی نہیں سوجی کہ میں اس طرح اپنے بھائی کی لاش کو ڈھانپ دیتا۔ چنانچہ اپنی اس بے وقوفی پر اس کو بڑی ندامت ہوئی اور یہ تقاضائے انصاف تھا کہ قابیل کی اس کمینہ حرکت پر اس کو دنیا میں بھی ذلیل کیا جائے اور اس قابل بنا دیا جائے کہ خود اس کو اپنی بے مانگی عقل اور دانش اور کمینے پن پر احساس ہو جائے۔ اس لیے نہ تو اس کو اہلیہ بخشا گیا اور نہ اس کے کمینی حرکت کو چھپانے کے لیے عقل و روشنی سے عطا کی گئی، بلکہ ایک ایسی حیوان کو اس کی رہنما بنایا گیا جو عیاری اور مکاری میں طلاق اور دتائے تباہ میں طرب تھی۔ جو لوگ خدا کی حکم اور اپنی ضمیر کی آواز پر پرواہ نہیں کرتے، وہ کونے سے احلام حامی کرتے ہیں اور جرم کرنے کے بعد بھی اعتراف اور معافی نہیں مانگتے، بجائے اس کے چھپانے کی تدبیر کرتے ہیں۔ سنت الہی یعنی ہے کہ جب کوئی شخص اللہ کی آیات، اس کے احکام اور اس کی تنبیہات سے اپنے کان اور اپنی آنکھیں بند کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر ایک شیطان مسلط کر دیتا ہے جو اس کا ساتھی بن کر اس کو اس کی خواہشات کی وادیوں میں ٹھکروا دیتا ہے۔ اس چیز کی تقویٰ قرآن حکیم میں اس طرح بیان کیا ہے، ترجمہ کری جو خدائے رحمان کے ذکر سے غافل ہو جاتا ہے، ہم اس کے لیے ایک شیطان مقرر کر دیتے ہیں جو اس کا ثانی یشب اور روز کا ساتھی بن جاتا ہے۔ اگرچہ حابیل نے قابیل کو بڑی موثر اور دلنش اور بد نصیبی سے مارا، لیکن اس کا دل ذرا بھی نہ لجا جب وہ اپنی اس سنگ دلی مظاہر کر چکا تھا تو خدا کے غضب اور عذاب میں گر گیا تھا، تو اس گناہ کے ارتکاب کی وجہ سے قابیل کا بدن جو اپنے حسن و جمال میں اپنی مثال آپ رکھتا تھا، کالا پڑ گیا۔ اس ناحق خون ریزی کی وجہ سے کائنات کی ہر چیز متاثر ہوئی، درخت خار دار ہو گئے، کھانے سڑنے لگے، پھلوں میں ترشی پیدا ہو گئی اور پھولوں سے خوشبو نکلنے لگ گئی۔ بہرحال چنانچہ جب اس کی خبر حضرت آدم علیہ السلام کو ہوئی تو اس واقعے کے عمل کے بعد وہ 100 سال تک ایک نہ بنے۔